اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرامات صحابہ رضی اللہ عنہم ہم پڑھ رہے تھے، اس کے سیکنڈ لیسن کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور فرشتے، یہ وہ ٹاپک ہے جس کے اندر صحابہ کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے یا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس فرشتے مدد کے لیے بھیجے، یا یہ کہ انہوں نے فرشتوں کو محسوس کیا یا ان کو دیکھا۔ تو یہ کوئی عام انسان کو تو نہیں ایسے ملتا کچھ کہ وہ دیکھ سکے فرشتوں کو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے جن بندوں کو چاہا تو ان کو دکھایا، اور صحابہ کرام کا درجہ عام مسلمانوں سے تو بہت ہی اوپر ہے۔ تو سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمیں ابو اسید نے غزوہ کے حالات بتاتے ہوئے کہا۔ اس وقت ابو اسید کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی تھی۔ کہنے لگے، اے بھتیجے، اللہ کی قسم اگر میں اور تم میدان میں ہوتے اور وہاں اللہ میری نگاہ مجھے واپس لوٹا دیتا تو میں تمہیں وہ گھاٹی دکھاتا جہاں سے ہماری مدد کے لیے فرشتے نکل رہے تھے۔ اس میں کسی شک و شبہ اور نزاع و اختلاف کی مجال نہیں۔ یعنی انہوں نے خود دیکھا تھا، اس لیے وہ اسے ایکسپلین بھی کر رہے تھے۔ اسی طرح عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن جبرائیل علیہ السلام زرد عمامہ اوڑھے زبیر رضی اللہ عنہ کی شکل و حیت میں نازل ہوئے۔ اسی طرح ارباز بن ساریہ اور فرشتہ راحت کا جو واقعہ اس کتاب میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ عروہ بن رویم بیان کرتے ہیں کہ ارباز بن ساریہ ایک انتہائی بوڑھے صحابی تھے۔ لمبی عمر اور انتہائی بڑھاپے کی بنا پر موت کے منتظر اور طلبگار رہتے، اور اپنی دعاؤں میں مدجہ ذیل دعا اکثر شامل کرتے: اللہم کبرت سنی ورق عظمی فاقبضنی الیک، کہ اللہ میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے اور میری ہڈیاں نرم پڑ گئی ہیں، لہٰذا مجھے اپنی طرف قبض کر لے۔ یہاں پر یہ بتاتی چلوں کہ اپنے لیے موت کی دعا کرنا درست نہیں ہے۔ اسی لیے ان صحابی کے بارے میں بھی آگے کیا آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مسجد دمشق میں موجود تھا، اچانک ایک انتہائی حسین اور خوبرو جوان نظر آیا جو سبز خلت میں ملبوس تھا۔ کہنے لگا، یہ تم کیا دعا مانگتے رہتے ہو؟ ارباز کہنے لگے، اے بھتیجے پھر کیا دعا مانگوں؟ تو اس نے کہا، تم یوں دربار الہی میں عرض کیا کرو: اللہم حسن العمل وبلغ الاجل، اے اللہ میرا عمل اچھا بنا اور مقرر مدت تک پہنچا۔ ارباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا، اللہ تجھ پر رحم فرمائے تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ریبائیل فرشتہ ہوں جو مومنوں کے دلوں سے غم کو دور کرتا ہے۔ پھر تلاوت کلام اور نزول ملائکہ کا جو واقعہ ہے، اس میں اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کا ہی ذکر آتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک دفعہ اسید بن حضیر دوران شب باش اپنے کھلیان میں تلاوت قرآن میں مشغول تھے۔ اچانک ان کا گھوڑا بدکنے لگا، وہ رک گئے، پھر پڑھنے لگے تو بھی وہ بدکنے لگا، پھر پڑھنے لگے تو وہ پھر بدکنے لگا۔ اسید کہتے ہیں کہ مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں وہ میرے بیٹے یحییٰ جو اس کے قریب سو رہا تھا اس کو روند نہ ڈالے۔ میں نماز ختم کر کے اس کی طرف گیا کہ اچانک مجھے اپنے اوپر ایک چھتری نما چیز نظر آئی جس میں چراغوں کی مانند روشنیاں جگمگ کر رہی تھیں، اور وہ چھتری نما سائبان فضا میں بلند ہوتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ بیان کرتے ہیں، میں صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گزشتہ رات میں اپنے کھلیان میں تلاوت کر رہا تھا کہ اچانک میرا گھوڑا بدکنے لگا۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اقرأ ابن الحزیر، اے ابن حزیر تو پڑھتا رہتا۔ میں نے کہا، میں پڑھتا رہا لیکن وہ پھر بدکنے لگا۔ آپ نے پھر کہا کہ تو پڑھتا رہتا۔ اسید کہتے ہیں کہ میں پڑھنے لگا تو وہ پھر بدکنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پڑھتا رہتا۔ اسید نے حقیقت حال سے آگاہ کیا کہ میں نماز سے اس لیے پھر گیا کہ میرا بیٹا یحییٰ اس کے قریب سو رہا تھا، میں ڈر گیا کہ کہیں وہ اسے روند نہ ڈالے۔ تو اچانک میں نے ایک چھتری نما چیز دیکھی جس میں چراغوں کی طرح روشنیاں تھیں، وہ لمحہ بلمحہ بلند ہوتی جا رہی تھیں اور آخر کار نگاہوں سے اوجھل ہو گئیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، تلک الملائکۃ تستمع لک ولو قرأت لأصبحت یراہ الناس ما تستتر منہم۔ یہ تو فرشتے تھے جو تیری قرأت سن رہے تھے، اگر تو تلاوت میں مشغول رہتا تو صبح لوگ ان کو دیکھ لیتے
اور یہ ان سے پوشیدہ نہ رہتے۔ اب اس واقعے کو سن کے آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام تھے، اور صحابہ میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے کچھ صحابہ کو ایسے مناظر دکھائے۔ سبحان اللہ۔ ان تمام واقعات کو پڑھ کر فرشتوں کو دیکھ لینے کی تمنا کرنے کے بجائے یہ زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے فرشتے ہماری مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی آتے ہیں تو آئیں۔ تو اگر ہمیں فرشتوں کی مدد چاہیے اور ان سے ہمیں ایک محبت محسوس ہوتی ہے تو اس کے لیے اپنے ایمان کو بڑھانا ضروری ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ درجے عطا کیے۔ بہرحال یہ ان کی کرامات تھیں، اور اس کا ہم اس سے یہ ہرگز نہیں سمجھنا کہ ہم دیکھنے لگ جائیں گے ایسا کچھ، بلکہ اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔